إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال تعالى في موضع آخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر فيه كمثل الحي والميت رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. قابل احترام حاضرین خطبہ جمعہ، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جانیں محفوظ ہیں. وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے. ان دونوں میں اللہ رب العالمین کی ایک بہت ہی بنیادی نعمت گھر کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے گھر کی نعمت کیا ہے اور گھروں میں اسلامی ماحول کیسے لا سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو کیسے اسلامی گھر بنا سکتے ہیں. اس کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی ہم بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار انعامات ہیں، اکرامات ہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان کبھی اس کو شمار نہیں کر سکتا. نعمتیں تو درکنار، نعمتوں کی قسمیں کتنی ہیں، کتنی قسم کی نعمتیں ہیں، ہم میں سے کوئی انسان اس کو گن نہیں سکتا. انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل اللہ کی نعمتوں کے زیر سایہ گزر رہا ہے. ہماری ہر سانس اللہ کی نعمتوں کی محتاج ہے. اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہماری ہر سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے. میرے بھائیو، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ کی بے شمار نعمتوں میں گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے. گھر کی نعمت اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نعمت بتائی ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے جس نے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، آرام کا ذریعہ بنایا. گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے بھائیوں، گھر کی نعمت ان لوگوں سے معلوم کرے جن کے پاس اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے، جو یا تو اوروں کے گھر میں رہ رہے ہیں یا جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، اسٹیشنوں میں، بس اسٹینڈوں میں، فٹ پاتھ پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے گھر کی نعمت معلوم کرے. گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
آندھرا پردیش کے اندر 22% لوگوں کے پاس اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے. 22% آبادی ایسی ہے جن کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے. کرناٹکا کے اندر 26% لوگوں کے پاس اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے، جو اوروں کے گھر میں کرائے پر ہیں، یا پھر جو ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے. مہاراشٹرا دیکھیں تو 19% لوگوں کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں ہے. اسی طرح تلنگانہ، یعنی جتنی اسٹیٹ ہیں 19 سے لے کر 26-30% تک ہر اسٹیٹ میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے. میرے بھائیو، جن کے پاس اپنا ذاتی مکان ہوتا ہے اس کو پوچھو کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے. ایک انسان اگر اپنا گھر بنانا چاہے تو اس کی پوری زندگی چلی جاتی ہے. جگہ خریدنے میں، گھر بنانے میں اس کی کم از کم آدھی زندگی گزر جاتی ہے اگر وہ مڈل کاسٹ کا آدمی ہو تو. میرے بھائیو، گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، اس گھر کی قدر کریں. اس گھر میں اسلامی ماحول کو رواج دیں. اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں، شیطانوں کا اڈا نہ بنائیں، شیطانوں کی آماج گاہ نہ بنائیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس نے تم لوگوں کو گھر عطا کیا، اور جس کو بے گھر کیا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع نے جب مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے گھر سے نکال دیا. مدینہ کے اندر غزوہ احزاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جب سزا دی، ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غدر کیا، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیا، تو اللہ نے عذاب کیا دیا، اللہ نے سزا کیا دی؟ لأول الحشر، اللہ نے ان کو بے گھر کر دیا. تو میرے بھائیو، بے گھر ہونا یہ ایک طرح کی سزا ہے. اللہ نے سزا کے طور پر ذکر کیا، اللہ نے ان لوگوں کو بے گھر کر دیا. تو میرے بھائیو، گھر بسانا اللہ کی نعمت ہے، گھر سے بے گھر کرنا یہ بسا اوقات سزا کے طور پر ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا. میرے بھائیو، اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی گھر، اس کی قدر کریں. اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں. گھر کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ اللہ نے فرمایا جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے اس کو سکون کا ذریعہ بنایا، اطمینان کا ذریعہ بنایا، قرار کا ذریعہ بنایا. میرے بھائیو دیکھیے، انسان دنیا کے اندر کہیں پر بھی سفر میں ہو، بہتر سے بہتر سفر کر رہا ہو، چاہے وہ ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہا ہو، فلائٹ میں ہو یا ٹرین میں ہو یا 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر جو آدمی سفر کر رہا ہے اس کو وہ سکون نہیں ملے گا جو سکون اس کو اپنے 5-10 فٹ کے گھر کے اندر ملتا ہے. وہ سکون اس کو ان سہولیات کے باوجود نہیں ملے گا. بڑے سے بڑے سہولیات ہیں سفر کے اندر، چاہے کتنی بھی سہولیات فیسلٹیز اس کو مل جائیں، لیکن اس کو جو قرار ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر ملتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. دیکھیں، یہ گھر عورتوں کی عصمت اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تمہیں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنی ہو، اپنے گھروں میں ٹکے رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو الا کہ کوئی خاص ضرورت ہو. عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کی عصمت اور ان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے. تو گھر سکون کا ذریعہ ہے، گھر عورتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، گھر فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کے رسول نے پوچھا اے اللہ کے رسول من نجا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں؟ آپ نے 3 چیزیں بیان کی. آپ نے کہا الزم بعملک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. آپ نے پہلی چیز فرمایا کہ اپنے زبان پر قابو رکھو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنی غلطیوں پر رو. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو نجات ملے گی. تو دوسری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنا اکثر وقت گھر میں گزارو. اپنے کام کاج کے علاوہ، اپنی ڈیوٹی آور کے علاوہ جو بھی فارغ وقت ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارو، فتنوں سے محفوظ رہو گے. ایک اور روایت ہے ابو داؤد شریف کی،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے فتنوں کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک دور آئے گا، فتنے بہت بڑھ جائیں گے، لوگوں کی امانتیں ضائع ہو جائیں گی، لوگ آپس میں لڑ بھڑیں گے. تو صحابی رسول نے پوچھا جعلنی اللہ فداک ماذا فعل عند ذلك، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہو جاؤ، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب فتنے زیادہ ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزم بیتک واملک علیک لسانک خذ بما تعرف ودع ما تنکر وعلیک بامر خاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ. صحابی رسول نے پوچھا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا الزم بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو. دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان پر عمل کرو، جو بری چیزیں ان کو چھوڑ دو، اور جن کا تعلق تمہاری ذات سے نہیں ہے ایسے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرو. تمہاری ذات سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں انہی میں مصروف رہو، لوگوں کے معاملات میں نہ پڑو. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلی بات جو آپ نے بیان کی کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنا وقت گھر میں گزارو. اس لیے کہ انسان اگر باہر وقت گزارے، ہوٹلوں میں گزارے، نکڑوں پر، چوراہوں پر، یا دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گزارے، ممکن ہے کہ فتنے میں پڑ جائے. کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، انسان اسی میں لگا رہتا ہے، فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. وہی وقت اگر انسان گھر میں لگائے تو انسان محفوظ رہے گا. گھر میں وقت گزارنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان فتنوں سے محفوظ رہے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اور دوسری بات آپ نے فرمایا علیک بامر خاصۃ نفسک، یعنی جو معاملات تم سے جڑے ہیں انہی میں مصروف رہو، لوگوں کے معاملات میں تانک جھانک کرنے کی کوشش نہ کرو. آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے. اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یعنی پھر گاؤں کی فکر ہے اپنی فکر چھوڑ کر. میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں آدمی اپنی فکر کرے، گاؤں والوں کو ان کی اپنی حالت پر چھوڑ دے. علیک بامر خاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ، عام حالات کو چھوڑ دو، آدمی فتنوں سے محفوظ رہے گا. تو خیر، فتنوں سے بچنے کے لیے گھر کے اندر رہنا زیادہ ضروری ہے. بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے یہ 3-4 فائدے ہیں. میرے بھائیوں، اب کیسا گھر ہے جو ہمیں فتنوں سے بچائے گا؟ کیسا گھر ہے جس کے اندر انسان کو سکون ملے گا؟ وہ گھر اسلامی گھر ہے، وہ گھر جس میں اسلام کے احکامات پر عمل کیا جا رہا ہو، وہ گھر ہے جو باعث سکون ہے. ورنہ اگر گھر کے اندر اسلام نہ ہو تو انسان کو باہر سے زیادہ گھر میں ٹینشن ہوگا، باہر سے زیادہ انسان گھر میں پریشان ہوگا، بیوی بچوں سے پریشان ہوگا، دیگر رشتہ داروں سے پریشان ہوگا، اگر اسلام میں اگر اس نے گھر کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کیا. میرے بھائیو، ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں. دیکھیے بہت ساری حدیثیں ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے گھروں کے اندر کرنا ہے وہ اللہ کے ذکر کو لازم کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت. آپ نے فرمایا وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے. یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ زندوں کا نہیں بلکہ مردوں کا گھر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مردے ذکر نہیں کرتے، مردے ذکر نہیں کرتے. تو جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، گرچہ دنیا والوں کی نگاہ میں وہ زندے ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں، وہ گھر مردوں کا گھر ہے. میرے بھائی، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر میں اللہ رب العالمین نے سکون قلب رکھا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہا اللہ نے اے لوگو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اگر گھروں کے اندر سکون چاہیے تو اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کریں. صبح شام کے دعائیں پڑھیں، کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، سونے کے، ہر چیز کے جو اذکار ہیں ان اذکار کا اہتمام کریں. یعنی ہر قدم قدم پر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. گھروں میں اگر اذکار کی پابندی کی جائے، گھروں کے اندر سکون ہوگا، دلوں کو اطمینان ہوگا. اور میرے بھائیوں، پتہ ہے آج کے دور میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ آج کے دور میں سب سے بڑی بیماری دل کا اطمینان نہ ہونا ہے. آج دلوں کو سکون نہیں ہے. آج ہر آدمی پریشان ہے.
کیا غریب، کیا مالدار، کیا امیر، کیا مزدور، کیا مالک، ہر انسان پریشان ہے، دلوں کو سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے. سب لوگ، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں، آسائش و آرام کی تمام چیزیں مہیا ہیں، باوجود اس کے ان کے دل کو سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، مشہور لوگ ہیں جو آج خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ اطمینان قلب نہیں ہے، انگزائٹی کے شکار ہیں، ڈپریشن میں جا چکے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں. بڑے بڑے سلیبس، چاہے وہ فلم اسٹارز ہو، پولیٹیشنز ہو، کرکٹرز ہو، یا جو ہے بزنس ٹائکونز ہو، کوئی بھی ہو، آج ان کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں موجود ہیں، باوجود اس کے وہ لوگ آج خودکشی کر رہے ہیں. میرے بھائی، ابھی گزشتہ سال مارچ کی رپورٹ ہے، ہندوستان کے اندر 3,17,000 لوگوں نے سوسائڈ کیا اس ڈپریشن کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے. دلی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. میرے بھائیو، سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. دنیا کے اندر جاپان جو ایک بہت ہی ڈیولپ کنٹری ہے، ابھی اسی سال 2023 کی رپورٹ ہے کہ وہاں پر 26% لوگوں کی موت جو ہے سوسائڈ سے ہوئی ہے، جبکہ بہت ڈیولپ کنٹری ہے. ڈیولپ نیشن ہونے کے باوجود 26% لوگ جن کے پاس ہر چیز کی سہولت موجود ہے، باوجود سکون قلب نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے. انہوں نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ نیوز دیکھیں، ہر دن جو ہے، چاہے ملک میں ہو، بیرونی ملک میں ہو، ہر دن نیوز آتی ہے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر فلاں اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے فلاں کو جو ہے مردہ پایا گیا، فلاں جو ہے مرے ہوئے جو ہے پائے گئے. اب وہ کاز ریزن کیا ہے پتہ نہیں ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انگزائٹی کے شکار تھے، ڈپریشن کے شکار تھے. میرے بھائیو، کس چیز کی ضرورت تھی؟ ہر چیز تو ان کے پاس تھی، دنیا کی آسائش تمام تھی، پھر بھی مر رہے ہیں. کیوں؟ سکون قلب نہیں ہے. میرے بھائیو، سکون قلب اللہ رب العالمین کے ذکر میں. آج دیکھیں، بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اطمینان قلب نہیں ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، کولر ہے، بہتر سے بہتر گدا ہے، سب کچھ ہے، لیکن نیند نہیں آتی ہے. کیا کریں؟ اب سائیکیٹرسٹ انہیں جو ہے پرسکرائب کرتے ہیں کہ بھئی تم کچھ دیر کے لیے جو ہے آنکھیں بند کر لو، یہ ایزیوم کر لو کہ تم ایک میدان، ایک گرینری میں ہو، ایک گارڈن میں ہو، ایک پارک میں ہو، اور آنکھیں بند کر کر یہ سوچو تم جو ہے اطراف میں نہریں بہ رہی ہیں، محلات ہیں، تم اس طرح کر بیٹھو گے تو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. اور لوگ کر رہے ہیں، میڈیٹیشن کر رہے ہیں، یوگا کر رہے ہیں، رات میں 4 بجے اٹھ کر چہل قدمی کر رہے ہیں، اور آنکھیں بند کر کر بیٹھ رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن سکون قلب نہیں مل رہا ہے. ہر چیز موجود ہے، پھر بھی سکون قلب نہیں مل رہا ہے. میرے بھائی، سکون قلب کس میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر میں. کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری دی ہے، جو جنتوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، بڑے بڑے محلات ہوں گے اور گرینری ہوگی. یعنی جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وقتی طور پر ٹیمپرری تم یہ ایزیوم کرو کہ تم یہاں پر بیٹھے ہو، تو فکشنل ورڈ میں انسان کو بھیج دیتے ہیں، تصوراتی دنیا میں بھیج دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں نیک عمل کرو، یہ حقیقت میں تمہیں چیزیں ملنے والی ہے. اطراف میں گرینری ہے، نہریں بہ رہی ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، یہ چیزیں حقیقت میں ملے گی، نیک عمل کرو. اللہ نے فرمایا نیک عمل کرو. تو میرے بھائیو، اسلام پر عمل کریں، اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر میں اللہ رب العالمین نے سکون قلب رکھا ہے، اس کے علاوہ سکون قلب نہیں ہے. ایک سروے بتاتا ہے یورپ کا کہ اگلے 10 سال کے بعد سب سے زیادہ موتیں جو ہے ڈپریشن کی وجہ سے ہوں گی. کتنے لوگ ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود مر رہے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جھنجھٹوں سے بچنے کے لیے خودکشی کرو، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ خودکشی خود بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ خود بہت بڑا مسئلہ ہے. آگے کی جو زندگی ہے اس سے خطرناک ہونے والی ہے. میرے بھائیو، اگر وہاں کی زندگی اچھی بنانی ہو، دنیا کی زندگی اچھی بنانی ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اپنے گھروں کے اندر ذکر کریں. دیکھیں، ایک حدیث ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ.
ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ میرے بھائی نماز 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 کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ شروع سے آخر تک اللہ کا ذکر ہے، شروع سے آخر تک اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ تو خیر، اپنے گھروں کو اسلامی بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گھروں میں اللہ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں۔ دوسری چیز، اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گھروں میں نوافل کی، سنن کی پابندی کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو اس بات کی وحی کی کہ تم مصر کے اندر لوگوں کے لیے گھر بناؤ اور ان گھروں کو قبلہ بناؤ۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، ان گھروں کو قبلہ بناؤ نماز کا، جہاں پر تم نماز کی پابندی کرو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، گھروں کے اندر نماز قائم کرو۔ امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم امروا بكثرة الصلاة۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جب فرعون کی جانب سے، اس کے لشکر کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم ستم زیادہ ہوئے، امروا بکثرت الصلاۃ، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز کو کثرت سے پڑھے۔ جب فرعون کی جانب سے اور اس کے لوگوں کی جانب سے ظلم زیادہ ہوا، ستم زیادہ ہوا، مسلمانوں کو نماز میں اضافہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اس امت کی فرعون کی طرف سے، اس کے لشکر کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا مسلمانوں میں نمازوں میں اضافہ کیا؟ کیا مسلمانوں نے زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کی؟ اس وقت ایک فرعون نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، بہت ستایا۔ اللہ نے کہا ان کے ظلم سے بچنے کے لیے نماز زیادہ پڑھو۔ آج بھی ستائے جا رہے ہیں مسلمان، آج بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایڈیشنل نمازیں تو دور کے بعد، جو واجبی چیزیں، جو ابلیگیٹری چیزیں ہیں، ان کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ جو واجبات ہیں ہم ان کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا جب ظلم و ستم زیادہ ہو نمازیں زیادہ پڑھو۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے اور ہارون سے وہی بات امت مسلمہ کے لیے کہی گئی تھی کہ مسلمان نمازوں کی پابندی کرے۔ کہاں ہمارے یہاں نمازوں کی پابندی؟ میرے بھائیوں، نمازیں، فرض نمازیں مسجد کے اندر ادا کریں اور گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کریں۔ ایک معذور صحابی ہیں اور وہ مشہور روایت میں فَإِنَّ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ مسلمان کی سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد وہ نماز ہے جو اپنے گھر کے اندر ادا کرتا ہے۔ فرائض مسجد میں ادا کرے، نوافل گھر کے اندر ادا کرے۔ گھر میں نفل نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، تاکہ گھر کے اندر نماز کا حق ادا ہو جائے، گھروں کے اندر برکت آئے، گھروں کے اندر سکون آئے، گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عتبان ابن مالک، معذور صحابی تھے، نابینا صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ انک تأتینی فی بیتی فتصلی اتخذہ مصلی، اے اللہ کے رسول میں معذور ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں آئے، کسی جگہ پر نماز پڑھیں، اتخذہ مصلی، میں اس جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے نماز ادا کی، اس کے بعد وہ صحابی ہمیشہ وہاں پر نماز ادا کرتے، یعنی اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی عبادت گاہ انہوں نے بنا لی، ایک نماز پڑھنے کی جگہ انہوں نے بنا لی۔ وہی بات اسلام کہتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کر انسان اللہ کی عبادت کرے۔ ہمارے گھروں میں کہاں ہے؟ ہم اپنے گھروں کا جب پلان بناتے ہیں، اسٹرکچر بناتے ہیں، تو اپنے گھروں کے اندر تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان بیڈ روم کہاں بنائے، سٹ آؤٹ کہاں بنائے، اور گیسٹ روم کہاں بنائے، ہال کہاں بنائے، کچن کہاں بنائے، ٹوائلٹ کہاں بنائے، یعنی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن عبادت گاہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ عبادت گاہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے گھر ہیں لیکن اس کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر آج بھی آپ گلف کنٹریز میں جائیں تو گلف کنٹریز کے اندر یہ چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان کے یہاں پر الحمدللہ جہاں پر تمام چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر ایک عبادت خانہ ضرور ہوتا ہے چھوٹا سا، جہاں پر وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں ہے۔
اس کے یہاں ہمارے یہاں اس کا تصور نہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ اللہ کے بندے ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا عبادت گاہ بنا رکھا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کہتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر عبادت گاہ بنائے، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، نمازیں ادا کرو۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کریں گھر میں تو ہمارا گھر اسلامی ہوگا، گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کریں ہمارا گھر اسلامی ہوگا۔ ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ نَصِيبًا فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا، أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نماز مسجد کے اندر ادا کر لے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا، اپنے گھر کے لیے کچھ حصہ بچا کر رکھ لے۔ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، اپنے گھر کے لیے اپنی نماز کا کچھ حصہ بچا کر رکھ لے تاکہ اپنے گھر کے اندر وہ نماز ادا کر لے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ مِّن صَلَاتِهِ فی بیتی خیرا، اس لیے کہ اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاۃ خیرا، خیر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، کہا اللہ تعالیٰ خیر و برکت اس کے گھر میں نازل کرے گا اگر وہ نوافل کا اہتمام کرے تو۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں، آج تمام لوگوں کی ایک کامن کمپلینٹ یہ ہے کہ گھروں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں سے برکت آئے گی؟ ہمارے گھروں میں نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں نہ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، نہ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ صبح شام جو ہے ٹی وی چالو رہتی ہے، سیریل لوگ عورتیں دیکھتی رہتی ہیں، صبح شام گانے بج رہے ہیں اور فلمیں دیکھے جا رہے ہیں، سیریل چل رہے ہیں۔ کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئے گی؟ کہاں سے سکون آئے گا؟ کہاں سے اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا؟ میرے بھائیو، اللہ نے کہا برکت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، نمازیں گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرو۔ آج لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ گھروں کے اندر جو ہے فریم لگا دیتے ہیں، توگرے لگا دیتے ہیں دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ دکان و مکان کی خیر و برکت کے نام سے کچھ توگرے جو ہے فٹ پاتھ پر ملتے ہیں، لوگ جو ہے اس کو لا کر جو ہے دکان کے اندر لگا لیتے ہیں، مکان کے اندر لگا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے برکت آئے گی۔ میرے بھائیو، یہ کیا تماشا ہے؟ اس میں خیر و برکت ہے؟ اگر اسی میں برکت ہوتی ہے تو وہ آدمی فٹ پاتھ پر بیچتے ہوئے جو ہے وہ نہیں بیٹھتا، پہلے اس کو برکت ملتی ہے، پہلے اس کے گھر میں آتی ہے۔ وہ جو ہے اس طرح لوگوں کے جہاں پر لوگ پھر رہے ہو ایسی جگہ پر بیٹھ کر یہ خیر و برکت کی چیزیں نہیں بیچا کرتا۔ میرے بھائیوں، اور پتہ نہیں لوگ ایسی عجیب و غریب چیزیں لگاتے ہیں، کوئی گھوڑے کا نال لگا رہے ہیں، کوئی چپل لگا رہا ہے، کوئی فلاں 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 چیزیں جو ہے گھروں میں خیر و برکت کے لیے لگا رہے ہیں، کوئی ناریل لگا رہا ہے، کوئی نیمبو لگا رہا ہے۔ بھئی یہ کھانے کی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں اور لوگ اس کو جو ہے اپنے گھروں کے اندر لٹکا رہے۔ حماقت کی انتہا ہے، بیوقوفی کی انتہا ہے۔ میرے بھائیو، خیر و برکت آئے گی کیسے؟ قرآن کی تلاوت کریں، گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں، گھر میں اللہ کا ذکر کریں، اس سے گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر صلوا فی بیوتکم، او کما قال علیہ السلام، اے لوگو گھروں میں نماز کی پابندی کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں نمازیں نہیں ہوتی، قبرستان میں نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں بھی نمازیں نہ ہو تو ہمارا گھر بھی قبرستان ہے۔ تو خیر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اسلامی بنے، اللہ کا ذکر کریں، گھروں میں نوافل کا اہتمام کریں، عورتوں سے کہیں کہ وہ فرض نماز کی پابندی کریں اور مرد حضرات گھر میں نوافل کا اہتمام کریں، بچوں سے نمازیں پڑھوائیں، نوافل سنن کا اہتمام کریں، اور تیسری چیز یہ ہے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ گھر میں روزانہ جب ہم گھر میں صبح کا آغاز کریں تو اپنے گھروں کے اندر ہر دن جو ہے 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع جتنا ہم سے ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا بھی رکھا ہے اور اللہ نے قرآن میں رحمت بھی رکھا ہے اور اللہ نے قرآن میں برکت بھی رکھا ہے۔ قرآن پڑھیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، برکت آئے گی۔ ایک مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا
فإن الشيطان لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں قرآن پڑھو. فإن الشيطان ينفر من البيت، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. سبحان اللہ. بس دیکھیے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے اور پورے گاؤں کے شیاطین ہمارے گھروں کے اندر بسے ہوئے ہیں. پورے گھر کے جنات شیاطین ہمارے اپنے گھروں کے اندر بسے ہوئے ہیں. کیوں؟ گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. آج ہر آدمی پریشان ہے. جنات اور شیاطین کو لے کر جو ہے ہر 10 گھروں کے اندر جو 4 گھر ایسے ملیں گے جو کسی معالج کی تلاش میں، کسی علاج کرنے والے کی تلاش میں ہے کہ بھئی فلاں مولوی صاحب کا نمبر دو، فلاں مولوی صاحب کا نمبر دو. گھر میں بچے کے اوپر اثرات ہیں، بیٹی کے اوپر اثرات ہے، فلاں پر اثرات ہے، فلاں پر اثرات ہے، فلاں پر جنات اور فلاں پر بھوت پریت کا سایہ ہے. میرے بھائیوں گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو پھر جنات کا سایہ ہوگا. گھر میں قرآن پڑھو برکت آئے گی، شیاطین دور بھاگ جائیں گے. دیکھیے قرآن جب انسان پڑھتا ہے شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں. اور جس کا تم نمبر پوچھ رہے ہو، جس کو معالج کو بلا کر ہزاروں روپے دے رہے ہو، وہ آنے کے بعد کیا کرے گا؟ وہ بھی تو قرآن ہی پڑھے گا، وہ بھی تو قرآن ہی پڑھے گا. اس قرآن کے پڑھنے سے جب شیاطین بھاگ سکتے ہیں تو کیا آپ کے پڑھنے سے شیاطین نہیں بھاگیں گے؟ ضرور بھاگیں گے. قرآن پڑھیں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین دور بھاگ جاتے. بڑا افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں کے اندر کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. بڑے افسوس کی بات ہے. دنیاوی تعلیم بڑی سی بڑی ڈگری حاصل کر لیں گے، اچھی بات ہے الحمدللہ. دنیاوی تعلیم بڑی سی بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لیں، لیکن ساتھ میں قرآن پڑھنا ضرور آنا چاہیے. بڑے شرم کی بات ہے کہ کسی نوجوان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے اگر کسی مسلمان نوجوان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میرے بھائیو قرآن کی تلاوت کریں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین دور بھاگ جاتے. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور. اللہ نے کہا دلوں کی بیماری اور روحانی بیماریاں ختم ہوں گی قرآن کے ذریعے. آج مسلمانوں کے پاس دونوں بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہیں. روحانی بیماریاں جو ہے یہی جنات شیاطین وغیرہ ہیں، اور دوسرا جو ہے دل کی بیماریاں. اللہ نے کیا فرمایا لما فی الصدور، لما فی الصدور. دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ حسی بیماری ہو چاہے وہ معنوی بیماری ہو، چاہے ٹینجیبل ہو یا انٹینجیبل ہو، ان دونوں بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے. دونوں بیماریوں کے لیے، حسی اور معنوی، دکھائی دینے والی نہیں دکھائی دینے والی، دونوں بیماریوں کے لیے، فزیکلی بیماری کے لیے بھی اور مینٹلی بیماری کے لیے بھی یہ قرآن جو ہے شفا ہے. اللہ نے وہی فرمایا لما فی الصدور کا، اللہ نے دلوں کی بیماری کے لیے، یعنی تمام چیزوں کے لیے اللہ نے قرآن میں شفا رکھا ہے. اور کیا فرمایا اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی. کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، موسم بہار بنا دے. بہار کس کو کہتے ہیں؟ بہار ایک سیزن ہے، ایک موسم ہے جس میں ہر جگہ ہریالی ہریالی ہوتی ہے. اسپرنگ سیزن جو ہوتا ہے ہر جگہ ہریالی اور گرینری ہوتی ہے، سرسبز و شادابی ہوتی ہے. اس کو اللہ نے کہا قرآن کو جو ہے میرے دل کی بہار بنا دے. تو اللہ کے رسول، اور دیکھیے آج پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے. مسلمانوں کے علاوہ مسلمان اللہ ماشاء اللہ کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو آج کنورٹ ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ جب اپنی بایوگرافی لکھتے ہیں، چاہے یورپ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو یا افریقہ میں ہو، کسی بھی کانٹیننٹ میں جائیں، یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 40 سال 50 سال 60 سال کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پوری زندگی سکون کی تلاش میں تھے، پریشان تھے، سکون چاہتے تھے، ہم نے جب قرآن پڑھا تو ہمارے دلوں کو سکون مل گیا. سبحان اللہ. اپنی بایوگرافی میں، اپنے بایوپک کے اندر وہی لکھتے ہیں کہ ہم نے جب قرآن پڑھا تو ہمیں سکون مل گیا. قرآن میں اللہ نے دل کا سکون رکھا ہے، دل کی بہار اللہ نے رکھی ہے. دل کی بیماریاں، جسم کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، یہ تمام چیزیں اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہیں. میرے بھائیو قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے. خیر، اپنے گھروں کے اندر ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے گھروں کے اندر ہم لوگ جو ہے تصاویر کو نہ رکھیں.
جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الملائکۃ فی بیت فیہ کلب ولا سورہ، جس گھر کے اندر کتا ہو یا اس گھر کے اندر تصویریں ہوں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو اپنے گھروں کو تصاویر سے پاک کریں۔ یہ جب سے یہ بڑے بڑے موبائل آئے ہیں اس وقت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تصویر نکالنا بالکل معمولی گناہ ہے۔ میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے، تصویریں نکالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک عربی کا قاعدہ ہے اذا عمت البلوى، یعنی جب کوئی چیز بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو اس کی خطورت، اس کی سنگینی جو ہے، اس کی ڈینجرسنیس جو ہے کم ہو جاتا ہے، لوگ اس کو معمولی لے لیتے ہیں، لائٹ لے لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ موبائل کے ذریعے سیلفی نکالنا یا گھر والوں کی تصویریں نکالنا، اس کو فیس بک پر ڈالنا، ٹویٹر پر ڈالنا، انسٹاگرام پر یا کوئی بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک پر اس کو ڈالنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تصویریں نکالنا جائز نہیں ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے آج کل جو ہے بہت سارے نوجوان، اللہ انہیں نیک ہدایت دیں، علماء کی تصویریں پوسٹر کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، جبکہ علماء اس کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ بہت سارے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی کسی جگہ نام ڈالنا بھی ہو تو صرف نام ڈال دیں، لیکن ساتھ میں تصویر لگاتی ہیں، اچھی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے کسی ناجائز چیز کو جائز بنایا نہیں جا سکتا، گرچہ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائی تصویروں سے دور رہیں، اللہ ہے کہ کوئی ضروری تصویر ہے، آئی ڈی کارڈ ہے یا بچوں کی سلیبس کی کتاب ہے جس کو ہم مٹا نہیں سکتے، جس کو ختم نہیں کر سکتے، تو ایسی چیزوں کے علاوہ بقیہ جتنی چیزیں گھر میں تصویریں ان سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یقیناً یہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کریں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے، اور جب فرشتے نہیں آئیں گے گھروں میں رحمت نہیں آئے گی۔ اور کتے خیر ہمارے معاشرے میں تو الحمدللہ یہ کم ہے، ورنہ ادر ریلیجن کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ عام ہے، لوگ شوق کے لیے کتا پالتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کے اندر بھی ہے جو ماڈریٹ یا ماڈرن زمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں، تو شوق کے لیے کتا پالنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جو انسان کتا پالتا ہے اس آدمی کے روزانہ ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب کم ہو جاتا ہے، ایک قیرات ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ایک احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، 7 کلومیٹر لمبا، 3.5 کلومیٹر چوڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے مدینہ کے اندر۔ میرے بھائیو سوچو 7 کلومیٹر لمبائی جس کی ہو اور 3.5 کلومیٹر جس کی چوڑائی ہو، اتنا بڑا پہاڑ، کتنی نیکیاں ہوں گی جو صرف ایک دن میں ضائع ہوگی، بلکہ اتنی ایک دن میں تو شاید مسلمان کماتا بھی نہ ہوگا اللہ ماشاءاللہ۔ اگر نہ کماتا ہو تو اتنا گناہ ملے گا، اتنا اگر نیکیاں ہیں تو اتنی نیکیاں چلے جائیں گی، اور نہیں تو گناہ ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی ان چیزوں سے بچے۔ اس کے علاوہ جو ہے گھروں کے اندر دینی اجتماعات، دینی پروگرام وغیرہ رکھنا، اس سے خیر و برکت آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو ہے وہ حدیث مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض خواتین نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے ہمیشہ مردوں سے خطاب کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی کچھ واعظ و نصیحت کریں۔ تو آپ نے فرمایا ان بیتکن ان موعدکن فی بیت فلانۃ، کہ فلاں خاتون کے گھر میں تم رکنا، وہاں پر اکٹھا ہونا، وہاں پر تمہیں واعظ و نصیحت کی باتیں میں بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری دین کی باتیں بیان کی۔ تو خیر گھروں میں دینی اجتماعات ہوں تو وہاں پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جو بھی اچھی نیکی ہے اپنے گھروں کے اندر کریں، اور بالخصوص اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اٹھتے بیٹھتے بچوں کو دعائیں سکھلائیں، کھانے پینے کی دعائیں ہیں اور رہنے کی دعائیں۔ جب بچہ گھر سے باہر سے گھر کے اندر داخل ہو تو اس کو کہیں کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کر داخل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشہور، حضرت انس بن مالک سے اللہ کے نبی نے کہا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم علی فانہ برکۃ علیک۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس داخل ہو تو گھر میں سلام کر کر داخل ہو، فإنه يكون برکۃ علیک وعلی اہلک، تم گھر میں سلام کر کر داخل ہو تو تم پر بھی اور تمہارے گھر والوں پر بھی اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے ہمارے گھر اسلامی گھر بن سکتے ہیں۔ گھروں میں داخل ہو تو ذکر و اذکار کر کر داخل ہو، دعا پڑھ کر داخل ہو، سلام کر کر داخل ہو، گھروں میں نماز کا پابندی کریں، گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور گھروں کے اندر جو غیر شرعی
چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو نکال دیں. اس سے انشاءاللہ ہمارا گھر اسلامی بنے گا اور جیسے ہم گھر میں آئیں گے تو ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں کے اندر سکون و اطمینان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان دنیا کے اندر سب کو غلبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امن امان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن پسند لوگوں کو ہم پر مسلط فرما دیں. اللہ تعالیٰ شر پسند لوگوں کو ہم سے دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے ماحول کو سازگار اور انصاف پسند بنائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.